کہانی امی، ماخوذ ایک محبت 100 افسانے، مصنف اشفاق احمد۔ امی، وہ بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ خرید رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے امی سے آنکھ بچا کر کھسک جانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کی جیب میں اکنی کو مسلتا رہ گیا۔ اچانک امی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، او سودی، تم یہاں؟ اس نے فوراً اپنے جیب سے ہاتھ نکال لیا اور عید کارڈ اٹھا کر بولا، یہیں امی، میں تو یہی ہوں۔ کب سے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ تقسیم کے بعد سے امی، میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن مجھے تمہارا پتہ کیوں نہ چلا؟ میں نے تمہیں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اس کے جواب میں وہ ذرا سا مسکرایا اور پھر عید کارڈ کا کنارہ اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ دکان کے لڑکے نے بڑے ادب سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے میز پر پھیلے ہوئے دوسرے کارڈوں میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ امی نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا، اب تو اپنی ماں سے نہیں جھگڑتا؟ مسعود شرمندہ ہو گیا۔ اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا، نہیں تو، میں پہلے بھی اس سے کب جھگڑتا تھا۔ امی نے کہا، یوں مت کہو، پہلے تو بات بات پر اس کی جان کھاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد برپا کر دیتا تھا۔ اس نے صفائی کے طور پر امی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر جواب دیا، جب تو میں چھوٹا سا تھا امی، اب تو وہ بات نہیں رہی نا۔ لیکن اس جواب سے امی کو تسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، تیرا دوست تو UK چلا گیا انجینئرنگ کی تعلیم پانے، یہ عید کارڈ اسی کے لیے خرید رہی تھی۔ کہاں؟ انگلینڈ چلا گیا؟ اس نے حیران ہو کر کہا، جبھی تو وہ مجھ سے ملا نہیں، میں بھی سوچ رہا تھا اسے ہوا کیا، یہاں ہوتا اور مجھ سے نہ ملتا، کیسی حیرانی کی بات ہے۔ امی نے آہستہ سے دہرایا، ہاں، انگلینڈ چلا گیا، ابھی 2 سال اور وہیں رہے گا، یہ عید کارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔ اور اس نے کارڈ آگے بڑھا دیا۔ اس پر غریب، حب الوطنی، دوری اور ہجر کے 2-3 اشعار لکھے تھے۔ مسعود نے اسے ہاتھ میں لیے بغیر کہا، لیکن یہ عید تک اسے کیسے مل سکے گا؟ عید تو بہت قریب ہے، امی نے وثوق سے کہا۔ ملے گا کیسے نہیں، میں بائی ایئر میل جو بھیج رہی ہوں، لیکن بائی ایئر میل بھی یہ وقت پر نہ پہنچ سکے گا، مسعود نے جواب دیا۔ امی نے کہا، تو کیا ہے، اسے مل تو جائے گا، 1-8 دن لیٹ سہی۔ اور مسعود کے کچھ کہنے سے بیشتر امی نے کہا، کبھی ہمارے گھر تو آنا، تمہاری دیدی نے MA کا امتحان دے دیا ہے، ضرور آنا، عید پر چلے آنا، ہم اکٹھے عید منائیں گے۔ جب امی مسعود کو اپنا پتہ لکھا کر چلنے لگی تو اس نے اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کر لینا، میں اکثر دورے پر رہتی ہوں، لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر رہوں گی۔ مسعود نے پتے کے ساتھ ایک کونے پر فون نمبر بھی لکھ دیا۔ امی نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے نیچے اتر گئی۔ مسعود نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کنی کو چٹکی میں پکڑ لیا اور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ انتخاب کرنے لگا۔ مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے 1 سال بعد ہی اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ اول تو اس کی دوسری شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی، لیکن اپنے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اسے مسعود کو تقریباً بھلا ہی دینا پڑا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخ میں جب مسعود کو اپنے چچا سے فیس مانگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یوں ہی ٹال مٹول میں گزار دیتا۔ پیسوں کے معاملے میں اس کی ماں بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اسے اپنے خاوند کو منہ تکتے رہنا پڑتا اور اپنی کمائیگی اور تہدستی کا غصہ مسعود پر اتارا کرتی۔ ہر صبح اسے چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے کی پیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقرہ ضرور سننا پڑتا، لے مرلے، تیری خاطر مجھے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جملہ گو مسعود کو نہایت ہی ناگوار گزرتا، لیکن ہر روز ناشتے کے لیے یہ بل کچھ ایسا بڑا بھی نہ تھا اور فیس ادا کرنے کے دن تو اس بل میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ اس کا چچا حقہ پیتے ہوئے کہتا، پڑھتا ورتا تو ہے نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، میں نے تیری ماں سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تجھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھا دیں تاکہ کچھ کمپاؤنڈری کا کام ہی سیکھ لے، آگے چل کر تیرا کام آئے گا، لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔ مسعود دونوں باہیں
سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے جواب دیتا، کام تو اچھا ہے جی، لیکن پہلے 10ویں پاس کر لوں پھر۔ اور چچا صاحب تن سے مسکرا کر ایک بانچ ٹیڑھی کر کے بیچ میں بول اٹھتے، بس بس، جیسے کوکو ویسے بچے، یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے، اسے جب معلوم ہو اگر خود کما کر تیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے، کتنی فیس ہے تیری؟ مسعود ذرا سہم کر جواب دیتا، 4 روپے 13 آنے جی۔ اچھا، اس مرتبہ 13 آنے کا اضافہ ہو گیا؟ کھیلوں کا چندہ ہے جی، ماسٹر جی نے کہا تھا کہ تو کہتے اپنے ماسٹر سے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا، اور تجھے شرم نہیں آتی کھیلے کھیلتے ہوئے؟ اونٹ کی دم چومنے جتنا ہو گیا ہے اور کھیلے کھیلتا ہے۔ مسعود آہستہ سے کھنکار کا جواب دیتا، میں تو کچھ نہیں کھیلتا جی، اور ماسٹر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دینا پڑے گا۔ یہ اچھا راج ہے، اس کا چچا سر ہلا کر کہتا، کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دو۔ اسکول ہے کہ کمشنر کا دفتر، چندہ نہ ہوا، دار فنڈ ہوا۔ چونکہ عام طور پر ایسی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا، اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعد اس کے چچا پاس ہی کھونٹی پر لٹکتی ہوئی اچکن سے 5 کا نوٹ نکال کر کہتا، لے پکڑ، اپنی ماں کو بتا دینا اور اسکول سے لوٹتے ہوئے باقی کے 13 آنے مجھے دفتر دے جانا۔ خوف، نفرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے مسعود کی آنکھیں پھٹتی، بند ہوتی اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی، اور وہ نوٹ اپنی مٹھی میں دبا کر ماں کو بتانے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتا، اور اس کا چچا اپنے کمرے میں حکا بجاتے ہوئے ہانک لگاتا، فیس دے دی ہے جی تمہارے شہزادے کو، ڈپٹی صاحب کو۔ یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی میں اپنی ماں کو ایک گندی سی گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنی کوٹنی میں جا کر بستہ باندھنے لگتا۔ چچا جیسا بیہودہ آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نگاہوں میں بالکل گر چکی تھی، اور وہ چچا کی تان آمیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالیاں دے کر چکایا کرتا۔ تفریح کی گھنٹی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کر کے اسے سیدھا گھر بھاگنا پڑتا۔ فاصلہ دان تیار ہوتا ہے جسے اٹھا کر وہ جلدی اپنے چچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کرسی کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے اسکول بھاگ آتا۔ عرصے سے اس کی تفریحی گھنٹیاں یوں ہی ضائع ہو رہی تھی۔ صرف اتوار کے دن اسے اپنے چچا کے دفتر نہ جانا پڑتا، لیکن اتوار کو تو کوئی تفریحی گھنٹی نہیں ہوتی۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا، جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کے بجائے نصر اللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا، اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر کی سی ہو گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچہ کھلایا کرتا ہے۔ نصر اللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں بار بار ڈاکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا، اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ نصر اللہ ہو گیا ہے، اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو اسکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نہ مانی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے اسکول میں موسم کی طلسمی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا، اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت بھی۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے تھی، دونوں کو ننھی منی ٹوکریاں بنانے کا خب تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کبھی انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آ جاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چمٹی ہوئی عشق بیچیاں کے بیلوں سے سوکھی رگیں توڑتے اور کھیل کے میدان میں ہری ہری گھاس پر ٹوکریاں بنانے لگتے، جس میں گلاب کا ایک پھول یا چنبیلی کی چند کلیاں مشکل سے سما سکتی۔ مسعود دوستی والی ٹوکری بھی بنا لیتا تھا، لیکن گلریز اسے 1000 کوششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نہ بن سکتی تھی، اور وہ مسعود کی بنائی ہوئی ٹوکری لے لیا کرتا۔ ہاں، تو جس دن اس کے اسکول میں طلسماتی کارڈ بیچنے والا آدمی آیا، مسعود کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ سفید کارڈوں کے بیچوں بیچ گلابی رنگ کا ایک بڑا سا سرخ دائرہ تھا، جس پر ایک خاص مسالہ لگا ہوا تھا۔ کارڈ بیچنے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہے گا اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے، جو گرمی بڑھتی جائے گی گلابی رنگ دائرہ سرخ ہوتا جائے گا، اور جب سردی کا زور ہوگا تو یہ گلابی چکر بسنتی رنگ کا ہو جائے گا، اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا، بارش برسنے کا امکان ہوگا، تو یہ چکر خود بخود دھانی رنگ کا ہو جائے گا۔ کارڈ کی قیمت 2 آنے تھی۔ کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے تھے، اور جن کے پاس گھر سے خاصا دان اٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا، اماں مجھے 2 آنے تو دو، مگر اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا،
میرے پاس کہاں ہے 2 آنے؟ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ کون لا لا کے میری جھولیاں بھرتا ہے جو تجھے دوں نہیں دوں؟ مسعود نے مایوس ہو کر خاصا دان اٹھا لیا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے خاصا دان کرسی کے پاس رکھا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا نے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے اینک کے اوپر سے دیکھا اور تر شروع ہو گئے۔ کیوں کھڑا کیوں ہے؟ کچھ نہیں جی۔ مسعود کا گلا خشک ہو گیا۔ کچھ تو ہے جی۔ نہیں جی کچھ بھی نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو پھر فوجیں کھڑی کیوں ہیں؟ جی ایک دونی چاہیے اماں، میں اسکول میں جی۔ ماں، اس کے چچا نے ہررا کر کہا۔ تجھے دونی دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے جو ڈھونڈتا رہا ہے، میرے ساتھ جو کھیلتا رہا ہے۔ مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اکلاتے ہوئے کہا میں اماں نے جی اسکول میں۔ اس کے چچا نے کھرج میں کہا تجھے پیسے دوں؟ تجھے دنیا دوں؟ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ تجھے دونی دوں؟ تجھے؟ مسعود نے ایک نگاہ خاصا دان کو غور سے دیکھا جو واقعی اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، پھر اپنے چچا کو اسی طرح ہوں کرتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھپریل کی برآمدے میں بینچ پہ بیٹھا ایک بوڑھا چپراسی آپ ہی آپ کہے جا رہا ہوں۔ تجھے پیسے دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے ڈھوتا رہا ہے۔ تجھے پیسے دوں؟ اور راستہ بھر مسعود کو ایسے ہی آوازیں آتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے ٹخنوں کے درمیان چھوٹا سا گراموفون لگا ہے اور جس کا ریکارڈ اس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ مسعود نے سڑک کے کنارے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور ریکارڈ اونچے اونچے بجنے لگے۔ تجھے پیسے دے دوں؟ تجھے پیسے دوں؟ میرے بورے جو۔ مسعود نے گھبرا کر راہ چلتے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ کہیں وہ بھی تو یہ ریکارڈ نہیں سن رہے، اور پھر اپنی رفتار بالکل سست کر دی۔ گراموفون کی چابی ختم ہو گئی اور ریکارڈ سسکنے لگا۔ تجھے پیسے دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے جو۔ اور اسکول تک یہ باجا یوں ہی بجتا رہا۔ اسکول بند ہونے پر گلریز نے خود ہی سے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ طلسماتی گارڈ اپنے کمرے میں لٹکا اور سارے دروازے بند کر کے دیکھیں کہ گرمی سے دائرہ سر ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ تجسس مسعود کو کشاں ان کے گھر لے گیا۔ گول گولا عام گردش والے برآمدے کی ایک کونے میں سفید رنگ کی ساڑی باندھے ادھیڑ عمر کی ایک دبلی سی عورت جالی کے دروازے کو دھاگے سے ٹانکے لگا رہی تھی۔ اس کا سر ننگا تھا اور کندھوں پر سلیٹی رنگ کی بنی ہوئی ایک اونی شال پڑی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کے ننھے سے وجود کو دیکھا۔ اس سارا برآمدہ بھرا معلوم ہوتا اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخود دیکھ کر گلریز نے بے تکلفی سے بستر چارپائی پر پھینک کر کہا آؤ اور پھر سیمنٹ کے فرش پر تیزی سے اپنی بھوٹ گھسیٹا اور اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا اور چلا کر کہنے لگا امی میں نے ایک چیز خریدی، ایک نئی چیز، جادو کا کارڈ دیکھو امی۔ اور اس کی امی نے گردن موڑ کر اور کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا اچھا ہے، بڑا اچھا۔ اور پھر اس کی نگاہیں برآمدے میں رینگتے ہوئے اس لڑکے پر پڑی جس نے ٹخنوں سے اونچی میلی شلوار پہن رکھی تھی اور جس کے خاکی کینوس کے جوتوں سے انگلیاں باہر جھانک رہی تھی۔ گلریز نے شرماتے ہوئے کہا یہ میرا دوست مسعود ہے امی، یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ اس کارڈ کو بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے آیا ہے۔ امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے مسعود کو دیکھا۔ خوش آمدید کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ بڑے پیار سے بولی تم نے کارڈ نہیں خریدا مسعود؟ اور مسعود کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی برسوں کی واقف ہو۔ مسعود اس کے ذہن میں کھیل کر اتنا بڑا ہوا ہو اور مسعود کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کر ہر رات کہا کرتی ہو اب تم سو جاؤ۔ گلریز نے اپنی کارڈ کے دائرے پر فخر سے انگلی پھیرتے ہوئے کہا اس نے نہیں خریدا امی، اس کے پاس دونی نہیں تھی، اس کے پاس کبھی بھی پیسے نہیں ہوئے۔ امی نے کہا تو اچھا دوست ہے، اس نے نہیں خریدا تو نے 2 کارڈ کیوں نہ خرید لیے، تیرے پاس تو پیسے تھے۔ گلریز نے گھبرا کر جواب دیا باقی پیسوں کی تو میں نے برفی کھا لی تھی اور 1 آنے کی پینسل خرید لی تھی۔ امی نے کہا تو تجھے اپنے دوست سے برفی پیاری ہے؟ نہیں جی امی۔ گلریز شرمندہ ہو گیا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں سرخ رنگ کے صوفے پر ایک لڑکی سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے پہلو میں چینی کی ایک چھوٹی سی رکابی میں کھیلیں پڑی تھی۔ گلریز نے اندر داخل ہو کر کہا دیکھو دیدی دیکھو، میرے پاس جادو کا کارڈ ہے۔ اور دیدی نے سلائیوں سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا اچھا ہے۔ مسعود دیدی کا رویہ دیکھ کر اور بادب ہو گیا اور گلریز خفیف ہو کر
جالی کا دروازہ زور سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دیدی نے ماتھا سکیڑ کر کہا آہستہ، اور پھر سوالیہ نگاہوں سے مسعود کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مسعود نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ہولے سے آگے بڑھا، دھیرے سا جالی کا دروازہ کھولا اور اسے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے گلریز کے پیچھے چلا گیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر گلریز نے کارڈ میز پر ڈال کر کہا دروازہ بند کر دو یار، کمرہ گرم ہو جائے تو کارڈ کا رنگ بدلے گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دیر تک کارڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہے مگر اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ مسعود نے کہا گلریز میاں، گرمی کم ہے اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا، باورچی خانے میں چولہے کے پاس کارڈ رکھیں گے تو یہ ضرور سرخ ہو جائے گا۔ جب باورچی خانے میں پہنچا تو امی گوبھی کاٹ رہی تھی۔ گلریز نے ایک چوکی چولہے کے پاس کھینچ کر اس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ امی سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ جب وہ اسے پھلوں اور بسکٹوں والی چائے پلا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئی تو باورچی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح دہکنے لگی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد امی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور سارا دن ان کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تتر بتر ہو گئے وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گئے اور پورے 3 سال بعد آج ان کی ملاقات عید کارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مسعود نے اپنی کوٹری تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ دفتر کے بعد کا تقریباً سارا وقت امی کے یہاں گزارنے لگا۔ دیدی نے واقعی ایم اے کا امتحان دے دیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو گئی تھی۔ ریکٹ پر ایک بڑے سے پھولدان میں وہ سرکنڈوں کے پھول لگائے موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی۔ اس کی آواز جو پہلے نرگس کے ڈنٹھل کی طرح ملائم تھی خشک اور کھردری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ دن بھر میں مشکل سے ہی چند جملے بولتی لیکن جب بات کرتی تو یوں لگتا گویا خشک سپنج کے ٹکڑے اگل رہی ہو۔ امی جب بھی اسے بات کرتی بڑے ادب اور رکھ رکھاؤ سے کام لے کر۔ واقعی دیدی نے ایم اے کا امتحان دے دیا تھا۔ امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی ماں اور چاچا کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا یہی کہیں رہتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ دفتر سے فارغ ہو کر مسعود سیدھا امی کے یہاں پہنچتا، رات کو دیر تک ادھر ادھر بے معنی گپیں ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی، وہ 2-3 مرتبہ تیز تیز نگاہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو وہ زور زور سے کہے لگا کر اس کی پڑھائی میں مخل ہونے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر دیدی کو تنگ کر رہا ہے لیکن اس نے کبھی بھی مسعود کو منع نہیں کیا تھا۔ ایک رات جب اسے باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو امی نے کہا اب یہی سو رہو، اس وقت اتنی دور کہاں جاؤ گے؟ تو مسعود وہی سو رہا۔ اس رات کے بعد وہ مستقل طور پر اسی کی ہاں یہ کہنے لگا۔ چچا کی بخیل فطرت اور اماں کی لاپرواہی اس کی آزادہ زندگی پر ایک عجیب طرح سے اثر انداز ہو گئی۔ پہلے جس قدر گمسم رہتا اب اسی قدر حسود ہو گیا تھا۔ اپنے بچپن کی غریبی کا مداوع کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی وہ تنگ و تاریخ کوچوں سے گزرتا ہوا اس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپر اور پھونس کی ڈھیر پڑے ہوتے۔ اس کو ایک طرف ہٹا کر مسعود اندھیرے بھٹ میں داخل ہوتا جس کے پیچھے کچی اینٹوں کی غلیظ سی کوٹڑی کڑوے تیل کا دیا اپنے آغوش میں لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چیتوں، پھمبیری اور ڈھلن نشہ پانی کیے فرش پر لیٹے ہوتے اور ریباں چھوٹے سے دروازے کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے پشت لگائے ہولے سے کہتی آ گیا راجہ نل آ گیا، اور پریل شروع ہو جاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر مل جل کر ایسے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم نہیں آتی، اور جب تک مسعود کی جیبیں بالکل خالی نہ ہو جاتی اسے کل نہ پڑتی۔ وہ تاش پھینٹے جاتا، نقدی کے ڈھیریاں لگائے جاتا اور پریل کھیلے جاتا، حتیٰ کہ اس کے مخالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کے جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ مسعود نوکر ہو کر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا علم تھا کہ پریل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کینچی کی طرح چلنے لگی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امی اس کا بستر بچھا کر آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گلریز بھی یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کیا کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گلریز آپس میں گڈمڈ ہو جاتے، امی اور لینڈ لیڈی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی اور شفقت لاوبالی کا انتظار کرنے لگتی۔ دیدی اپنے بستر پر 1-2 مصنوعی کروٹیں بدل کر آتش بار نگاہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کر کے دم ساتھ لیتی۔ مسعود
جب پھاٹک کے قریب پہنچتا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا، شور مچانے والے پٹ کو آہستہ سے دیکھنے لگتا اور پھر اندر داخل ہو کر اسی طرح بند کرنے لگتا تو امی پکار کر پوچھتی، کہاں سے آئے ہو؟ کہیں سے نہیں امی، وہ سہم جاتا۔ تم یہی تھے؟ امی غصے سے پوچھتی۔ نہر پر دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا تھا۔ یہ تمہارے ایسے کون سے دوست ہیں؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میرے دفتر کے ساتھی ہیں امی۔ دفتر کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ آرام سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتا، اپنے بوٹ کھولنے لگتا۔ امی خاموشی سے اٹھ کر اندر آ جاتی اور کٹ کیٹ کا پیکٹ اس کے بستر پر پھینک کر بے پرواہی سے کہتی، میں آج بازار گئی تھی اور تیرے لیے یہ لائی تھی، آدھی اپنی دیدی کے لیے رکھ لینا۔ اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا تو امی کہتی، یہ تو اپنے بالوں میں اتنا تیل کیوں تھوپتا ہے؟ لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنا دیے ہیں، صبح ہونے دے، تیرے سر پر اس طرح پھرواتی ہوں۔ مسعود کو جواب دیے بغیر سفید چادر اوڑھ کر مردے کی طرح سیدھا شہتیر لیٹ جاتا تو امی جل کر کہتی، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر، یا تو کروٹ بدل یا ٹانگوں میں خم ڈال، اس طرح لیٹنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مسعود کروٹ بدل کر ہو جاتا اور لینڈ لیڈی اطمینان کی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔ امی گلریز کا ہر خط مسعود کو ضرور دکھاتی اور پھر اتنی مرتبہ اسے پڑھوا کر سنتی کہ مسعود کو الجھن ہونے لگتی اور وہ خط پھینک کر باہر چلا جاتا۔ گلریز کے ہر خط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں اور دیگر معمولی چیزوں کا، جن کا بندوبست امی بڑے انہماک سے کرتی۔ پارسل سیے جاتے، ان پر لاکھ کی مہریں لگتی، پھر مسعود کو انہیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔ تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ ہمبیری مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مالدار کباڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگاتا ہے۔ مسعود کے استفسار پر ہمبیری نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے ایک گماشے لالو کانے کے ساتھ گپا میں آ جاتا ہے اور نشہ پانی کر کے چلا جاتا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ماسٹر غلام حسین کی دکان پر جا کر 150 روپے کا بیچ دیا۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا۔ اس کا بستر تمام رات ٹھنڈا رہا اور اس کی پائتی پر پڑی ہوئی سفید چادر امی کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب وہ گھر پہنچا تو اس کے پاس روپے تھے نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات بھر غائب رہنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر اس سے پوچھا، پارسل کروا دیا تھا؟ کروا دیا تھا، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اور رسید؟ مسعود نے گھور کر دیدی کو دیکھا اور کہا، رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھا رسید وہیں رہ گئی۔ امی نے چائے کی پیالی بناتے ہوئے پوچھا، 6 روپے میں کام بن گیا تھا؟ نہیں، مسعود نے آہستہ سے کہا، 7.5 روپے کی ٹکٹ لگے، میں نے 1.5 روپیہ ادھار لے لیا تھا اور 1.5 کا لفظ آتے ہی چھائے اس کے خلق میں پھنس گئی۔ مسعود کو معلوم تھا امی کی تنخواہ 300-400 کے لگ بھگ ہے۔ اس نے جی میں اپنی آپ کو یہ تسلی دیتی تھی کہ ایک پارسل نہ پہنچنے سے وہ مر نہیں جائے گی۔ ایک دن جب دیدی کے ڈریسنگ ٹیبل سے 25 روپے گم ہو گئے تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے امی سے کہہ دیا کہ یہ کارستانی مسعود کی ہے۔ امی بجائے خفا ہونے کے رو کے کہنے لگی، آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے، کل مجھے چور بتائے گی، بھلا وہ تیرے پیسوں کا بھوکا ہے؟ لیکن دیدی نہ مانی اور ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی۔ شام کو نہ اماں نے کھانا کھایا نہ دیدی نے، لیکن اس کے بعد مسعود کا پھانسا بھاری رہا اور اس نے اپنے ساتھ ہمبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔ گلریز کا خط آ گیا تھا، اسے پارسل نہیں ملا۔ ڈاک خانے میں پوچھ گچھ ہوئی، رسید کی ڈھنڈ یا پڑی، لیکن نہ رسید ملی نہ پارسل کا پتہ چلا اور امی ڈاک خانے کو رو پیٹ کر خاموش ہو رہی۔ لیکن اس مرتبہ نہ تو اس نے گلریز کا خط مسعود کو دکھایا اور نہ ہی اسے پڑھوا کر سنا۔ اس نئے رویے نے مسعود کو یوں ہی تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ امی سے خط کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ یہی کہہ کر خاموش ہو گئی کہ میں کہیں ڈال کر بھول گئی ہوں۔ خط گھر ہی میں تو تھا، جاتا کہاں؟ مسعود کی تفتیش نے اسے امی کی میز سے ڈھونڈ نکالا۔ گلریز نے لکھا تھا، پارسل مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں سردی بڑھتی جا رہی ہے اور میں سخت پریشان ہوں، لیکن سب سے بڑی پریشانی روپے کی ہے۔ مجھے نئی کلاس میں داخلہ لینا ہے جس کے لیے مجھے کم از کم 2000 روپوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن امی، تم یہ 2000 روپے کہاں سے لاؤ گی؟ مجھے علم ہے تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، پر میں کروں بھی تو کیا؟ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک ہی ڈگری لے کر آ جاؤں؟ اس کے آگے مسعود نے کچھ نہ پڑھا، خط طے کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلا آیا۔
اسے امی کی تنخواہ کے بارے میں علم تھا اور اس کے اندوختہ کے مطابق بھی اندازہ تھا، لیکن گلریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔ سارا دن وہ بے شمار ننھے سوالوں میں گھرا ٹائپ کرتا رہا اور آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکے میں رکھ چھوڑا ہے تاکہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہ اتر آئے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پر ٹھانگا کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنک سے زیور نکال کر انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر اپنے پرس میں ڈالی جاتی۔ ٹرنک بند کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے سنہری انگوٹھی اتار کر بھی پرس میں ڈالی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندر داخل ہو کر کہا، کہاں کی تیاری ہے؟ امی گھبرا گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے تھے، میں بازار جا رہی تھی، تھوڑا سا کپڑا خریدنا ہے، تم گھر پر ہی رہنا، تمہارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔ مسعود نے کہا، امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہو گئی ہے کہ ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب سے فٹ بال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤنی جا رہا ہوں۔ میں گھر پر رہ کر کیا کروں گا؟ دینو جو یہاں موجود ہے، امی نے کہا، اسے میں ساتھ لے کے جا رہی تھی، لیکن خیر اب وہی گھر پر رہے گا، تم چائے پی لینا، تمہارے لیے انڈے ابال کر میں نے ترموس میں رکھ دیے ہیں۔ امی چلی گئی۔ مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کونٹی پر لٹکا دیا اور خود کرسی پر دراز ہو کر اخبار پڑھنے لگا۔ دینو چائے تپائی پر رکھ کر تمباکو لینے چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی، ترموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔ دینو کو بازار گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعود اٹھا، دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اور امی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ اوپر ہی کرمزی رنگ کی ایک ریشمی ساڑی کی تھے، اسے 50 روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا، لیکن زنگ آلود پھاٹک کے کھلنے سے وہ چونک پڑا اور گھبراہٹ میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر باہر آیا۔ مسعود نے دینو کو گھورتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر کہاں کر دی؟ کہاں چلا گیا تھا؟ جانا کہاں تھا؟ دینو نے اپنی مخصوص آواز میں جواب دیا، بنا بنایا تمباکو دکاندار کے پاس نہیں تھا، میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا گیا۔ اچھا، مسعود نے بے پرواہی سے کہا، امی سے کہہ دینا میں ذرا دیر سے آؤں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر مسعود چلا گیا اور دینو نے پھاٹک بند کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ کے یہاں پہنچ کر مسعود نے اپنے چہرے پر مسکینی کے ایسے آثار پیدا کر لیے کہ وہ پسیج کر رہ گیا اور اسے اپنی بیوی کو بتائے بغیر 150 روپے لا کر مسعود کو دے دیا اور لجاجت سے کہا، لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ 200 روپے اس وقت میرے پاس نہیں، شاید یہ رقم تمہاری والدہ کو موت کے منہ سے نہ بچا سکے۔ اور جب مسعود اٹھ کر جانے لگا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جنرل وارڈ کے انچارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہے، کہو تو انہیں ایک رقعہ لکھ دوں؟ مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اگر ایسا کر دیجئے تو میری دنیا بن جائے گی، خواجہ صاحب میرا اس جہاں میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہاری والدہ راضی ہو جائیں گی۔ اور جب مسعود رکا لے کر بنگلے سے نکلا تو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس نے ایک ٹانگا کرائے پر لیا اور سڑکوں پر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ وہ باہر ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفا کے کمرے میں جا کر اس نے ایک ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلا تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے ٹانگا باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سڑکوں پر چہل پہل کم ہونے لگی۔ سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خرامہ گھروں کو جا رہی تھیں۔ چوراہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سنیماؤں کے سامنے کی رونق اندر ہال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھونس اٹھا کر گپھا میں داخل ہو گیا۔ ریوا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلفا بھرے سگریٹ کا دم لگا کر بولی، آ گیا راجا نل آ گیا۔ رکنے کباڑی نے کھنکار کر کہا، آنے دو، آگے کون سے تنگ بیٹھے ہیں؟ لالو نے اپنی کانی آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لال اوئے، پہلی تاریخ سے پہلے کیسے درشن دیے؟ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیر ہے۔ مسعود مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ چیتو نے کہا، لے بھمبیری، چاند مکھن چاند ہیرا، چاند چڑھ گیا، نہ چڑھا نشہ جو ہوا۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔
जब मसूद जूता उतार कर दरी पर बैठा तो रुकने ने पूछा, फिर कुछ हो जाए छोटी सी बाजी? ले वाह, छोटी क्यों लाला? काने ने कहा, बाजी हो तो अगड़ बम हो, नहीं तो न सही। रुकना बोला, हम तो अगड़ बम ही खेलते हैं, लेकिन बाबू ज़रा नरम है, इसलिए लिहाज करना ही पड़ता है। लालू काने को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, शर्म है क्या शर्म, बाजी में क्या लिहाज, बाजी वो जिसमें चमड़स हो जाए। मसूद ने कोई जवाब दिए बगैर 200 के नोट निकाल कर दरी पर रख दिए और चौकड़ी मारकर बैठ गया। दिए की लौ ऊंची कर दी गई और बाजी शुरू हो गई। आखिरी पत्ता दरी पर फेंक कर मसूद ने रुकने के आगे से 2 सब्ज नोट उठाकर अपने नोटों पर रख लिए और इन्हें आगे धकेल दिया। बीबा ने गर्दन फेर कर कहा, तेरे सदके अंगूठी बनवा दे। हेलन ने डकार लेकर कहा, तेरे सदके कमा लगवा दे, उल्टा लटक कर मालिक से मिलूंगा। रुकने कबाड़िए ने सदरी से 100 के 4 नोट निकाले, अपने सामने रख लिए और झल्ला कर लाला से कहने लगा, काने बीमड़ पंखा तो कर, गर्मी से जान निकली जा रही है। काना बीमड़ पंखा करने लगा तो मसूद ने हाथ से इशारा करके आहिस्ता से कहा, ज़रा होले, दिया न बुझ जाए। और फिर बाजी शुरू हो गई। दीदी बिस्तर पर बेमानी सी करवटें बदल रही थी और इसके करीब आराम कुर्सी में दराज अम्मी चुपचाप बैठी थी। इसके सामने वही तपाई थी जिस पर मसूद चाय पी कर गया और इस तपाई पर अम्मी का पर्स और किटकैट का एक पैकेट पड़ा था। दीदी में जागते में बड़बड़ा रही थी और अम्मी खामोशी से इसके टूटे फूटे अल्फाज सुन रही थी। बाजी ख़त्म हो गई और मसूद ने रुकने के 400 समेट कर अपने नोटों में मिला लिए। काने ने फटी फटी निगाहों से रुकने को देखा और बोला, लाला। रुकने ने कहा, फिर क्या हुआ? अभी तो बड़ी माया है, बाबूजी को जी बहलाने दे। और इसने 200 के नोट निकाल कर आगे रख लिए। मसूद ने कहा, यूँ नहीं, तख्त या तख्ता। और फिर सारे नोट आगे धकेल दिए। रुकने ने कहा, यूँ तो यूँ सही, और 6 और सब्ज नोट निकाल कर अगले नोटों पर डाल दिए। ताश के पत्ते फिर उंगलियों पर नाचने लगे। अम्मी ने चोर आंख से दरवाजे की तरफ देखा और होले से कहा, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या वजह है। इसने किटकैट के पैकेट को उंगली से दबा कर देखा, जो गर्मी की वजह से ज़रा लजलजा हो गया था। ठंडे पानी का एक गिलास लाकर अम्मी ने किटकैट के पैकेट पर छिड़का और फिर कुर्सी पर दराज हो गई। दीदी ने कहर आलूद निगाहों से अम्मी को देखा और फिर करवट बदल लिया। आखिरी पत्ता फेंकने से पहले मसूद ने रुकने के नोट फिर उठा लिया और पत्ता चूमकर इसी गोद में फेंक दिया। लालू का नादम बखूद पंखा किए जा रहा था। चीतों ढलन और बम्बेरी फर्श पर सोए हुए थे और रीबा दीवार के साथ लगी ऊँग रही थी। रखने ने लालू की तरफ देखा और शर्मिंदगी टालने के लिए 2 नोट निकाल कर अपने सामने रख दिए। मसूद ने कहा, बस 200? कोई और जेब देख ले लाला, शायद इसमें सब्ज पड़े हों। लेकिन रुकना कोई और जेब देखने पर रजामंद न हुआ। लालू काना बोला, कल सही बाबू, बोलती बंद हो जाएगी। ले एक 10 रुपए की घर में सियारों की भी रही और उसने रुकने के 200 रुपए 200 पर 10 और रख दिए। ताश मांटी जाने लगी। अम्मी ने दीदी के सरहाने तले हाथ फेरकर घंटी निकाली और अपने आप से कहा, 1 बज गया। फाटक जरा सा खला। अम्मी तेज तेज कदम उठाती उधर गई। उसने लोलेट खोलने से पहले चौड़ी दरार में से बाहर झांक कर देखा। एक खारिश सदा कुत्ता फाटक के साथ अपनी कमर रगड़ रहा था। वो अपनी जगह पर आकर फिर इसी तरह बैठ गई। बाजी ख़त्म हो गई और मसूद ने 200 रुपये उठाकर अपने नोटों में शामिल कर लिया और रुकने से पूछा, और? रुकने ने मानी खेज निगाहों से लालू को देखा और मुंह पोंछ कर बोला, बस। नोटों की गड्डी बनाकर मसूद ने सामने की जेब में डाल ली। जूता पहनकर खड़ा हो गया और सोए हुए बेचारों पर निगाह डालकर बोला, अच्छा उस्ताद, फिर सही, पहली तारीख को। रुकने और लालू ने कोई जवाब न दिया और मसूद खामोशी से चल दिया। ठोंस से गुजरकर उसने ताज़ा हवा में एक लंबा सांस लिया और अंधेरे की गोद में मुड़ती हुई बेजान गली को दूर तक महसूस किया। फिर वो अपने गिरेबान के बटन खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और सोचने लगा, ये तो कुल 1800 हुए और गुलरेज ने 2000 मांगे हैं। बाकी 200 का बंदोबस्त क्यों कर होगा? और वो भी इन बाकी 200 के मुतालिक सोच रहा था कि किसी ने इसके गले में साफ़ा डालकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। गिरते ही एक तेज़ धार चाकू का पल
چاقو کا لمبا پھل اس کے سینے سے گزر کر دل میں اتر گیا۔ ایک آواز نے کہا، کانے بیمڑ یہ کیا کیا؟ نوٹ نکال، نوٹ۔ کالے بیمڑ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے کی کوشش کی، مگر چاقو کا پھل نوٹوں کو پروتے ہوئے پسلی میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگاتے ہوئے کہا، لالا نکلتے نہیں۔ اور جب لالا نوٹ نکالنے کو جھکا تو گلی کے دہانے پر سپاہی نے سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینکا۔ پھر اس نے خون آلود نوٹوں کی گرڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ پیٹ کے بل لیٹ کر اس نے نوٹ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کہنی کو زمین پر دبا کر اس نے آگے گھسیٹنا چاہا، لیکن جو ہی کہنی اس کے پہلو سے آ کر لگی، اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا اور اس کی جیب سے ایک کروشیہ نکل کر باہر گر پڑا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، امی امی، میں امی۔ لہو کی آخری بوند زمین پر گری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی۔ امی نے ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ کٹ کیٹ پر ٹپکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، ابھی تک آیا نہیں۔